أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. یہ سورہ ہود کا بیان مسلسل جاری ہے، اور ایک بات آپ محسوس کر رہے ہیں اور میں بھی اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ قومیں تبدیل ہو رہی ہیں، پیغمبر تبدیل ہو رہے ہیں، شریعت تبدیل ہو رہی ہے، مسئلہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے. مسئلہ وہی مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے. بتایا گیا کہ بس یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مانو گے تو تمہاری جان بچے گی، یہ مسئلہ نہیں مانو گے تو اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے تمہاری جان کے بچنے کی. مانو گے تو دنیا میں بھی عزت دوں گا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں ملے گی، صرف آخرت میں ملے گی. مالک کی شان بہت اونچی ہے، مالک نے بہت اونچی بات کی ہے، انسانوں تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم وہ شاکار و اللہ کی تخلیق کا آثر تکوین تمہیں بنایا ہے، عظیم الشان منصوبہ ہے تمہاری پیدائش کا. اپنے آپ کو بہت ہلکا نہ سمجھو، اپنی اہمیت کو پہچاننے کی کوشش کرو. تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم کیا چیز ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست حکمت کے تحت بنایا ہے، اور یاد رکھنا اس میں صرف اور صرف تمہارا فائدہ ہے. یہ بھی نقطہ یاد رکھنا، اس میں بال برابر بھی اللہ کی کوئی چیز رکی ہوئی نہیں تھی کہ تمہیں پیدا نہ کیا جاتا تو یہ جہان شاید پر رونق نہ ہوتا یا جنت بے نور رہ جاتی. ایسا معاملہ نہیں ہے. اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کا سارا یہ سسٹم، جس چیز کی طرف نگاہ تمہاری جاتی ہے یہ تمہارے لیے ہے، اور تم اللہ کے لیے ہو، تم جنت کے لیے ہو، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے. شرم بھی دلائی ہے. انسانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہو. سب سے بڑا خطرہ تمہیں معاش کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میری نوکری نہ چلی جائے، میرا کاروبار نہ ماند پڑ جائے. یہ لوگ ہیں، یہ دنیا والے ہیں، ان کا تعلق ہے میرے ساتھ، کہیں میں اللہ کی بات مان کر اگر وہ ایمان کا تقاضا پورا کروں تو یہ دنیا روٹ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا بتائیے بھائی. مالک فرماتا ہے تمہارے رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے. کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی پیٹھ کے اوپر رزق لے کے پھرتا ہو. جب میں ان کو رزق دیتا ہوں تو میں تمہیں نہیں دوں گا. میں جانوروں کو دیتا ہوں، کتوں اور خنزیروں کو دیتا ہوں. وہ انسانوں اور پھر کلمہ پڑھنے والوں، پھر تم جب مومن بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک دے گا. کبھی دماغ تمہارا کام نہیں کرتا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جو دنیا جس کے اندر تم ابھی رہ رہے ہو، یہ بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوگا ایسا. اس کے اندر سے تمہیں بہرحال جانا پڑے گا، چاہے تم چاہو چاہے نہ چاہو. اور اس کا وقت تمہیں معلوم بھی نہیں ہے. کیا عجب کہ 2 منٹ باقی رہ گئے ہوں، کیا عجب کہ 2 سال باقی رہ گئے ہوں یا 10 سال. بڑھاتے جاؤ، کتنا جیو گے؟ گھنٹے دنوں کے اندر، دن ہفتوں کے اندر، ہفتے مہینے، اور مہینے سال بنتے چلے جا رہے ہیں.
وقت تو بہرحال گزرتا جا رہا ہے، ہر تمہارا سانس تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور جس وقت وہ موت آ جائے گی تو ایک لمحہ اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی، ایک لمحہ وہ پہلے نہیں آئے گا، ایک لمحہ پہلے نہیں آئے گا، پوری دنیا ایکا کر لے تمہیں نہیں مار سکتی ہے، اور پھر ایک لمحہ تاخیر نہیں کی جائے گی، پوری دنیا ایکا کر لے تمہیں نہیں بچا سکے گی، تمہاری کتنی سیکورٹی الرٹ کر دی جائے، ٹائٹ کر دی جائے، ڈبل کر دی جائے، ٹرپل کر دی جائے، جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مسئلہ عظیم الشان مسئلہ ہے، بڑی شدید آزمائش کے اندر ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے، اور وہ دوسری دنیا جہاں لوگ چلے گئے ہیں ہر ایک پچھتا رہا ہے، ہر ایک واپس دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ جہاں تم ابھی ہو اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو محسوس کرو کہ جس جگہ ابھی تم ہو اس جگہ آنے کے لیے ہر ایک اللہ سے فریادیں کر رہا ہے کہ یا اللہ ایک موقع مجھے اور دے دے۔ جو کافر مشرک ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم شرک چھوڑ دیں گے، ہم اب شرک نہیں کریں گے، یا اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، مارے گئے۔ منافق کہیں وہ منافق چھوڑنے کے لیے کہ اب ہم خلوص دکھائیں گے اس دعوت کے ساتھ، اب منافقت نہیں کریں گے، دوگلی پالیسی نہیں اختیار کریں گے۔ کمزور بھی، یا اللہ ہم کمزوری نہیں دکھائیں گے، ہم تھوڑے سے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مومن ہیں، اگر مومن یہاں سے چلے گئے ہیں وہ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں، تاکہ شہید آنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیج دے۔ وہ جو پہلا ریسیپشن ہوئی تھی، وہ جو پہلا یہاں پروٹوکول ملا تھا، اس میں اور اضافہ چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر وہ معاملہ۔ ہر ایک نیک اعمال اب پتہ چلا ہے نیکی کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے ہم دوسری کرنسی سے واقف تھے، ڈالر سنے ہوئے تھے، دینار سے واقف تھے، ریال ہم جانتے تھے ریال کیا ہوتا ہے، روپیہ ہم جانتے تھے، اور کتنی یورو ہے اس کرنسی سے بھی ہم واقف تھے، لیکن عمل صالح کیا چیز ہوتی ہے، یہ کرنسی کون سی ہے، اس کی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا تھا۔ اب پتہ چلا ہے مال صالح کی کرنسی کیا چیز ہے، اور اس کا ریٹ کیا چیز ہے، اور اس کا ریٹ کس بنیاد کے اوپر لگتا ہے، وہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کا ریٹ آپ کے اختیار میں ہے، کتنا بڑا اختیار لگانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کرنسی کا ریٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے اختیار میں ہوتا ہے، ورنہ ہر انسان جس کے پاس جو کرنسی ہو اس کا ریٹ سب سے اوپر کر دے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ کرنسی کا ریٹ اللہ نے متعین کیا ہے، اور ابھی دنیا میں تمہارے ہاتھ میں دیا ہے کہ جتنا مرضی اس میں اضافہ کر دو، جتنا مرضی اس کے اندر ریٹ بڑھا دو، تمہیں گویا اختیار دیا جاتا ہے۔ جتنا خلوص اختیار کرو گے اتنا زیادہ اس کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو برل سب نے، اور دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، آخرت میں تمہارا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ ایک دفعہ ارادہ کر لو کہ میں نے اس راستے پر چلنا، منزل میری ہے، بس اس پر ارادہ کر لو۔ یہ ارادہ آپ سے چاہیے کہ میں نے اس راستے پر چلنا، چاہے کچھ ہو جائے میں نے اسی راستے پر چلنا ہے، ایک آدمی میرا ساتھی نہ بنے، میں نے اسی راستے پر چلنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا مالک چاہتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کیے بغیر آپ کی موت آ گئی کہ پرسوں کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، اگر یہ معاملہ ہے تو گئے مارے گئے۔ پھر آپ کو یقین نہیں آیا ہے اپنے مالک اور خالق کے اوپر، جو اللہ نے آپ کو ایک آفر پیش کی، ایک پیکج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا میں چھوٹا سا کنٹریکٹ مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بتائیے۔ چھوٹا سا ایک وہ مل گیا ہے جناب، پروجیکٹ مل گیا ہے، ایک آرڈر مل گیا ہے، یہ کھڑکی ٹھیک کرنی ہے، اندازہ لگ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کھڑکی ٹھیک کرنے کا آرڈر مل گیا ہے، 10 دینار بچیں گے جی، ساری کیلکولیشن جمع تفریق ہم کر لیتے ہیں، اس میں اتنی بچت ہے جی۔ اچھا بڑے گیٹ کا مل گیا ہے جی، ایک دن کا کام ہے، دیکھو اتنے دینار بچ رہے ہیں۔ اس کے بعد اور بڑا مل جائے کسی کو، تھوڑا سا خوشی ہوتی ہے، اتنے % پرافٹ آ رہا ہے، اتنا پرافٹ ہونا چاہیے۔ اس انداز سے ذہن گھومتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور بڑا کسی کو مل جائے پرافٹ، کوئی ویلا مل جائے، ویلا بنانا ہے، بتائیے اس سے بڑا جی۔ اچھا 1000 ویلا مل گیا جی اس کمپنی کو، کتنی بڑی کمپنی، 1000 ویلا مل گیا۔ برج مل گیا جی، یہ بڑا برج اس نے بنانا ہے، کتنا پرافٹ نکلے گا، ملین کا معاملہ ہے، ٹریلین کا معاملہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے پروجیکٹ اللہ کے بندوں۔ پھر ایئرپورٹ مل گیا جی، بڑا یہ ہمیں پروجیکٹ مل گیا ہے، ہمیں ہماری کمپنی کی جناب آفر قبول ہو گئی۔ تو بتاؤ جو رب العالمین نے مومنوں تمہیں پروجیکٹ دیا ہے وہ اس پوری کائنات سے بڑا ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے، مالک کے ساتھ کنٹریکٹ گویا سائن ہو گیا ہے۔ اور جتنی بڑی کمپنی ہو، میں مثالیں دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، جتنی بڑی کمپنی ہو چاہے سال بعد وہ پیسے دینے کا وعدہ کرے، یقین ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کمپنی بہت زبردست ہے، پیسے لازمی دیتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جتنا لگے اس کمپنی کے اندر لگنے دو، کوئی یہاں مال یعنی ضائع ہونے کے چانس ہی کوئی نہیں۔ تو بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے؟
دنیا میں تو کمپنیاں بھی ڈوب جاتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ڈوبی ہیں، یقین کیجیے ہم نے یہاں دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پیسے، ان کے وعدے سارے درے کے درے رہ گئے، لیکن رب العالمین نے اس انداز سے وعدہ کیا کہ دیکھو اب تم نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کیا ہے، اور پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے، وہ دنیا میں بھی تمہیں دے گا، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد سارا معاملہ ہے، دنیا میں بھی دے گا، اور اصل جو اس کی دین ہے وہ تمہاری آخرت کے اندر اتنی بڑی دے گا کہ آج تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو کہ مالک تمہیں کتنی بڑی بادشاہی دینے والا ہے۔ سب سے آخری جنتی اندازہ لگاؤ، یہ اس کی صرف یہ بات مان لی اس نے، عمل ابھی کیا ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ گناہگار ہے، بڑا نافرمان ٹائپ قسم کا بندہ، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، ایمان کا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا، تو وہ اگر مرے گا تو حدیث کی مختلف حدیثیں پڑھ کے نچوڑ یہ نکلا کہ اس آخری جنتی جو اپنی سزا کاٹ کے جنت میں جائے گا، اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی اس کی ایک زمین سمجھ لی ہوگی، اس کے اوپر بادشاہی اس اکیلے کی ہوگی، وہ اتنی 50 گنا بڑی، اور پھر اس سے بعد جو اور ہوں گے نیک کرنے والے اور آگے بڑھنے والے، ان کا خیر کہنا ہی کیا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اس مسئلے کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں۔ ہمارے سارے جتنے بیان ہیں اس کے اندر، ہمارا یہ الحمدللہ یوٹیوب چینل ہے، یہ تقریباً 2000 ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں ایمان خالص کے، ہر اینگل سے آپ کوئی میرا ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، کوئی تقریر اٹھا کر دیکھیں، چاہے کوئی سیاسی ماحول سے وہ شروع ہوئی ہو، کسی نقطے کے اوپر میں نے اس کو شروع کیا ہو یا جو بھی ہو، اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارے مسائل کا ایک حل ہے کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچان لو، اس کے اوپر یقین لے آؤ، ایمان لے آؤ اپنے مالک اور خالق کے اوپر، ایمان لاؤ، اس کو مانتے تو ہو، پھر مانو، یقین کے ساتھ مانو، اور اس کی بات کو مانو، اور اس کے وعدوں کو مانو، دل کی گہرائی سے مانو، خوشی کے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مانو اللہ کے بندو، اور خوش ہو۔ مالک فرماتا خوشیاں مناؤ اندازہ اس انداز سے، اگر تم سچے ہو کہ تو کہ تمہاری طرف سے معاہدہ ٹوٹے گا، یاد رکھیے اللہ کی طرف سے نہیں ٹوٹے گا، اگر تم اس معاہدے کے اندر سچے ہو کہ تم نے جان اور مال کا سودا اللہ کے ساتھ کر لیا، اس جنت کے سچے شوقین تم بن گئے ہو، اس کے چاہنے والے ہو، صحیح معنوں میں تم اس جنت کے شوقین ہو، دنیا دار نہیں، ثابت کرو تم دنیا دار نہیں ہو، تمہارا عمل ثابت کرے گا، تمہیں دیکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ دنیا دار جا رہا ہے یا دیندار جا رہا ہے، تمہیں دیکھیں گے، آزمائیں گے، چیک کریں گے، تمہارے مخالفین بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے یہ بندہ کھرا بندہ ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ آخرت کا چاہنے والا ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، یہ سارے دیکھیں، اور تم اگر سودا کر لو اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے میں، اس تمہارے مال اور جان جو تمہیں، اور یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ جنت کے بدلے میں سودا ہو چکا ہے، یہ تو خرید و فروخت ہو چکا ہے، یہ تو کنٹریکٹ ہو چکا ہے کہ یہ جنت، یہ دنیا، یہ تمہاری جان، تمہارا مال، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق لگے گا، یہ نہیں کہ فوراً وہ سارا تمہیں کیا چھین لے گا، ایسا نہیں ہے، کھاؤ اسی سے، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ اور بہن بھائیوں کو کھلاؤ، اپنا اچھے کپڑے ہیں، اچھے مکان ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس سے نہیں منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو اپنی جان اور مال کو، اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنے وقت کو لگاؤ، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تم آگے بڑھو۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ آزمائش ہے، یہ نہیں کہ اللہ کمزوری کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا مل جائے گا، اللہ کے دین کو تم غالب کر جاؤ گے پھر اللہ تمہارا شکر گزار ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک امتحانی نقطہ نظر سے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ وہ بڑے بڑے درجات کون حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جنت الفردوس کا شوقین کون ہے، کہا گیا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہ ادبی انداز سے کہ آپ نے صرف یہ نماز روزے کے حد تک معاملہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں تک اگر یہ نماز روزہ اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اگر وہ بات ہی نہیں ہے تو یہ نماز روزہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہ نماز آپ دیکھیے، اس کا نظام دیکھیے، اس کا غور دیکھیے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز ہے کہ بار بار تم اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کوئی، اس کا آغاز ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سنو لوگو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج تو ان کو ہوش ہی نہیں، ان کو پتہ ہی کیوں نہیں اذان کیا چیز ہے، اور پھر گواہی دیتا ہے لاؤڈ اسپیکر کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، اس طرح گواہی دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اعلان گویا کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے،
تم مزاروں کے سامنے جھک رہے ہو، تم معاشرے کے رسم و رواج کے سامنے جھک رہے ہو، تم اپنے سردار اور پیر اور مولوی کے سامنے جھک رہے ہو، کامیابی نہیں ہے اس کے اندر۔ ادھر آؤ، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے رکوع کریں، اللہ کے سامنے سجدے کریں۔ یہ تو مومن نماز کی انتظار میں ہوتا ہے۔ مومن کی نمازیں جناب چھوٹی جا رہی ہوں، قضا ہو رہی ہوں، وقت ہی نہیں ہے جی۔ دنیا میں چھوڑ دو سب کچھ، جب نماز کا ٹائم آیا اپنے مالک اور دنیا میں کیا کرتے ہو؟ جب کسی کام میں مشغول ہو، زیادہ جی ایم بلائے، سپروائزر بلائے کے دوڑ پڑتے ہو، تو مالک کی طرف سے آواز دی جائے، وہ وقت ہو گیا ہے مالک کے سامنے جھکنے کا، رکوع کرنے کا، اور انسان دنیا کے کاموں میں مصروف ہو، دنیا کے کاموں کو کہے کہ ٹھیک ہے وہ کر لوں۔ نہیں، اللہ کے سامنے پہلے ہو، باقی کام چلتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکت اس کے اندر نازل فرمائے گا۔ پھر اجتماعی طور پر سارے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک اور خالق کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مالک خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ درم و دینار کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ آج دین ایک دکانداری اختیار کر چکا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تنخواہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے۔ امام امامت کراتا ہے تنخواہ کے لیے، یہ ملازم ہیں، اس سسٹم کے ملازم ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہے ایمان و عقیدے کی بات کو بیان کر سکے کسی سسٹم کے اندر رہ کے، اس سسٹم کے اندر رہ کے کمیٹی وہاں سے اٹھا کر پھینک دے گی۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا آپ کو بیان کروں، کراچی کا واقعہ ہے۔ یہ ہمارے بھائی جانتے ہیں، شمسی کالونی بڑی مشہور اور بڑی امیر لوگوں کی، کاروباری لوگوں کی وہ کالونی ہے۔ انہوں نے وہاں ایک امام رکھا، انٹرویو ہوا، سلیکٹ ہو گئے، عالم دین تھے۔ تو اس کے بعد مسجد کمیٹی، ویسے ایک آدمی تھا، اس نے ان کے کان میں دے دیا، جمعہ آ رہا ہے، تقریر میں تھوڑا سا سود کا ذکر کر دینا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ تقریر کی، جب پہلی تقریر تھی عالم دین صاحب کی، امام کی، انہوں نے جہاں اور تقریر کی وہاں سود کے بارے میں بھی کہہ دیا۔ جیسی تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ جو مسجد کمیٹی تھی انگارہ بنی ہوئی، ایک دم اشارہ کیا ادھر ادھر، آپ مولوی صاحب ادھر آؤ، اور وہاں جا کے کہا کہ آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ مسئلے بیان کرو کیونکہ جتنی کمیٹی تھی سارے سود خور تھے۔ تو اس کے بعد مولوی ان سے بھی زیادہ تیز تھا، اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی مسئلہ، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جس بندے نے مجھے کہا تھا کہ اس نے شرارت کی ہے، مولوی صاحب کہا شرارت کی ہے، اس نے اندازہ لگائی، اور اس نے کہا بس ایک موقع مجھے اور دے دو، اس کے بعد میں سارا مسئلہ سمجھوں گا، بالکل نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، اس طرح کہہ کے دوبارہ اس کو ایک چانس اور دے دیا گیا۔ تو یہ ہے آج ان مولویوں کا حال۔ یہاں بحرین کے اندر ایک مولوی نے یہاں مسجد فاروق کے اندر ایک دفعہ کوئی فحاشی یا شراب کے خلاف 2 لفظ بولے تھے، اسی وقت نوٹس آ گیا تھا نیکسٹ جمعہ نہیں پڑھا سکتے ہو۔ پھر منتیں کرنا پڑی، 2-3 مہینے کے بعد پھر وہ بحال ہوئے تھے۔ اور تیسری مثال میں آپ کو دوں، امام کعبہ پاکستان گئے تھے، سیاسی ماحول تھا مشرف کے دور کے اندر، ایک ہلکا سا بیان انہوں نے دے دیا تھا، جب سعودی عرب واپس پہنچے تو اگلا جمعہ نہیں پڑھا سکتے تھے، ریموو کر دیے گئے۔ تو بتاؤ یہ تمہارے دین کی عزت ہے کہ تم ممبر پر بیٹھ کے اللہ کی بات نہیں بیان کر سکتے ہو؟ کیوں؟ ملازم ہو، تنخواہ دار ہو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہوتا تو وہ تو گلی کوچوں میں یہ بات بیان کرتا۔ مسجد میں ٹھیک ہے نیاز سے نکال تو کوئی بات نہیں، ہمارے نبی کو تو مکے سے نکال دیا گیا تھا، مسجد الحرام سے نکال دیا گیا تھا حق بات بیان کرنے کے اوپر۔ تم اگر اس مسجد سے نکال دو گے، اس علاقے سے نکال دو گے، تو میں بھی تمہارا ملازم ہوں؟ تو عالم دین اس طرح اگر بات کرے گا تب خیر آئے گی، لیکن یہ تو چاپلوس ہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں، یہ کیسے حق بیان کریں گے؟ تو جن کے امام یہ ہوں وہ قوم کیسے اٹھے گی؟ وہ قوم کبھی نہیں اٹھ سکتی ہے، یہ قرآن کبھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، نہ ان کو قرآن بیان کرنے کی اجازت ہے۔ ابھی چاہے وہ مندروں کے افتتاح کرنے والے ہوں، چاہے وہ ایسے شہر بنائیں اپنے ملکوں کے اندر کہ اس شہر کے اندر قرآن و حدیث سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس طرح اعلان کے ساتھ کہیں، تو بتاؤ پھر بھی ہمارے یہ لیڈر جب یہ انداز اختیار کریں گے تو خیر کیسے آئے گی؟ کہیں جمہوریت کا معاملہ ہے، کہیں بادشاہت کا معاملہ ہے، اللہ کا دین تو نہیں ہے۔ تو اللہ کا دین جب آئے گا تو قرآن سر کا تاج ہوگا، اس کی تشریح ہوگی صحیح حدیث کے ذریعے، اور اس کی عملی شکل سامنے آئے گی، اور قرآن کی دعوت سامنے آئے گی۔ یہ ہے صحیح معنوں میں دعوت القرآن۔ اس سے پہلے آپ نے نوح علیہ السلام کی دعوت سنی ہے، پھر صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، اور اب یہ شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے۔ فرمایا مدین والوں کی طرف بھی یہی معاملہ ہوا، ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی انہی میں سے ہوتے ہیں، انبیاء انہی کے بھائی ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی ذات کے ٹکڑے یا بیٹے یا نور کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ قوم کی طرف کہا گیا ان کے بھائی، ہم نے بھیجا شعیب کو مدین کی طرف، کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ دیکھو وہی چیز، کوئی اور نہیں ہے، ایک اللہ معبود ہے اور کوئی اور نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان
انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، یعنی ہر وہ چیز جو پچھلی قوموں میں تھی اس آخری قوم کے اندر آ گئی، ناپ تول میں کمی، معیار میں کمی، زیادہ سے زیادہ فائدہ منافع سمیٹنے کا انداز یہ اس قوم کے اندر بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں تم یہ حرکتیں کرتے ہو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ آج تو تم ذرا اچھے حالات میں ہو، لیکن یاد رکھنا اس کو بھول گئے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری ساری حرکتوں کو، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کے سامنے جھکتے ہو، شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اور دنیا کے معاملات میں بھی فریب کاری سے کام لیتے ہو، سب کچھ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، دوسروں کو دھوکہ دینا، اپنے مفادات دیکھنا، یہی ہوتا ہے فساد، یہی ہوتا ہے افراتفری۔ پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے جی، مہنگائی بہت بڑی ہے جی، اس پر رونا روتے ہیں، اور جب خود کوئی بزنس کرتے ہیں تو ریٹ زیادہ دیتے ہیں۔ بتائیے تو بتاؤ مہنگائی کرنے والا کون ہے؟ تم ہو جو ناجائز منافع لیتے ہو، جس طرح تم ہو اسی طرح سارے ہیں، پھر رونا کس چیز کا؟ تو انسان جو ہے خود اپنا یہ دشمن بنا ہوا ہے، زمین میں فساد اسی طریقے سے پھیلتا ہے۔ فرمایا اللہ کی دی بچت تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر صحیح معنوں میں کاروبار کرتے ہو تو اس میں ایک جائز منافع ہے، خود انسان کا دل بتا دیتا ہے کہ کس حد تک اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ انسان مخلوق سمجھدار مخلوق ہے، یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس حد تک میں جاؤں تو یہ میرے لیے جائز ہے، اس حد تک میں جاؤں تو میرے لیے یعنی کم سے کم بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھوں گا تو ناجائز ہے، چاہے اگلے کو نہ پتہ چلے، ہو سکتا ہے جس کو آپ نے کوئی مال دیا ہے، جس کا کام کیا، وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے، دعائیں بھی دے، لیکن اللہ کو پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے۔ اس انداز سے بتایا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا جو منافع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں برکت ہے۔ اگر تم مومن ہو، اگر ماننے والے ہو اللہ کے ماننے والے اس طرح فراڈ کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے ماننے والے ہو تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں، یعنی بات میں نے تمہیں بتا دی ہے، کوئی میں تمہارے اوپر حوالدار نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی کل جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے تو میں نہیں جواب دوں گا تمہارے طرف، تمہاری حرکتوں کا جواب تم خود دو گے، اس لیے اپنے آپ کو درست کرو۔ قوم کا آگے سے جواب سنیے، کتنی خیر خواہی کے ساتھ بتائیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں کون سی ایسی گرامر ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ کہتے ہیں گرامر آتی ہے آپ کو، کہاں سے آپ نے وہ مخرج ٹھیک ہے آپ کا، کس حال میں دین کے پڑے ہوئے ہو؟ جب ایمان عقیدے دین کی بات کی جاتی ہے تو آگے سے یہ جواب ملتے ہیں۔ تو بتائیے کتنی سادہ بات کا جواب انہوں نے کیا دیا ان کے لوگوں نے۔ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری صلاحت تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے؟ دیکھیے ایک ہی نقطہ، ایک ہی مسئلہ تھا کہ ان کو چھوڑ دو جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے آ رہے تھے۔ آگے سے قوم جواب دیتی ہے کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے؟ واقعی نماز تو کہتی ہے، آج دیکھیے یہ نمازی بھی ہیں لیکن ہیر پھیر سے نہیں بچتے ہیں، نمازی بھی ہیں شرک سے نہیں بچتے ہیں، نمازی بھی ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ہے وہ اسی کفر و شرک کے اندر، اسی قوم کے اندر، کیونکہ ان کی نماز نہیں روکتی ہے، ہماری نماز تو روکتی ہے، ہماری نماز روکتی ہے ان مشرکوں کو اپنا امام بنانے سے، ہماری نماز روکتی ہے فحشی اور بد کلامی سے، ہماری نماز صلاۃ روکتی ہے ہمیں فریب کرنے سے، کیونکہ بار بار ہم اپنے اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اس کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ ہماری صلاحت ہمیں سکھاتی ہے، پھر ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو بدراہ قسم کے لوگ ہیں، گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان کا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہم ان کا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں، چاہے یہ چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، فحشی کے اندر ہیں، کفر و شرک کر رہے ہیں، ہم ان کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، ہم نیک لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے۔ ہر دور کے اندر اسی طریقے سے ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں ہم اپنے مال میں سے اپنی منشا کے مطابق کوئی تصرف کا اختیار نہ ہو، یعنی ہمارا بزنس ہے، ہم ایک معاملہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، ہمارا اپنا جتنا مرضی پرافٹ رکھیں، ہمیں کیا ہے، جس انداز سے کریں، یہ کاروباری ٹرکس ہوتے ہیں، ہم یہ بڑے بڑے MBA پڑھ کے آئے ہیں، اندازہ لگائیے، بڑے بڑے جو کورسز ہوتے ہیں وہ کر کے آئے ہیں، اور کیا نام ہے یہ جو کمرشل کورسز کر کے آتے ہیں، اور پھر کاروبار کے اندر ان کی جو پوری دنیا میں درگت، پھر اس کے اندر سود ہے ساری، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، ان کی پڑھائی نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں اچھا ہمارے اندر ایسے نکتہ چینیاں کرتے رہتے ہو، سمجھاتے رہتے ہو،
بس تو ہی ایک علی ظرف راست ایک تو ہی ٹھیک کر رہا ہے، بس ایک ہی ہے یا 2-3 اور ہیں، بس سارے باقی سارے غلط ہیں۔ یہ ساری قوم کر رہی ہے، کہاں کہاں ان کے بزنس چلے گئے ہیں، 100 سے اوپر اتنی بڑی بڑی ہائپر مارکیٹیں اندازہ لگائی، 110 لولو سینٹر بن گئے ہیں گلف کے اندر ان کے، لیکن ایمان عقیدے کی ہوا نہیں لگی۔ فریب کاری سے کس طرح بچا جاتا ہے، دیانتداری کیا چیز ہے، ان کو اس چیز کی ہوا نہیں لگی، اسی کے اندر گم ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ تم سے پہلے بڑے سمجھدار آئے تھے، قارون آپ سے زیادہ سمجھدار تھا، آپ سے زیادہ دولت والا تھا، اور کہتا تھا یہ جتنا میں نے بزنس اکٹھا کیا ہے، جو مجھے کہا جا رہا ہے کتنی زیادہ خزانوں کی چابیاں، یہ کہ میں نے ڈاکے نہیں ڈالے ہیں، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میری جو ہے وہ جو میں نے جس انداز سے یہ کاروبار کیے ہیں اس وجہ سے یہ اکٹھا کیا ہے۔ تو سارے یہی کرتے ہیں، بتاؤ قارون میں اور پھر تمہارے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ جو کسی نے کہا نا کہ اگر دین کو سیاست سے علیحدہ کر دو پیچھے چنگیزی رہ جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر کاروبار کے اندر سے آپ دین کو نکال دیں گے، ایمان عقیدے کو نکال دیں گے، تو پھر اس کے بعد پیچھے قارونیت ہی رہ جائے گی، اور کیا رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کو سمجھنے اور قرآن کو اپنا امام بنانے، یہ صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو ہم اپنا آگے اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے رکھیں، اس کی روشنی میں چلیں، یقین کیجئے، اور دنیا داری کے انداز کو ہم پیچھے کر دیں، یقین کیجئے خیر آ جائے گی، اور ساری کی ساری بلائیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔